من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر واللہ یعلم اسرارہم فکیف اذا توفتہم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم۔ بے شک وہ لوگ جو پیٹھیں دے کر مڑ بھاگے بعد اس کے کہ ہدایت ان پر خوب واضح ہو گئی، شیطان نے ان کے لیے بڑے اعمال آراستہ کیے اور امید دلائی کہ تمہیں ابھی بڑا جینا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے ان سے جو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کو پسند ہی نہیں کرتے تھے کہا کہ اب بعض معاملوں میں ہم تمہاری اطاعت کریں گے جبکہ اللہ ان کے مخفی رازوں کو خوب جانتا ہے۔ تو کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں نکالیں گے ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے۔ یہ سب اس وجہ سے ہوگا جو چیز اللہ کو ناپسند ہے یہ اس کے تابع ہوں گے، اور اللہ کو راضی رکھنا انہیں ناپسند ہوگا، یوں وہ ان کے اعمال کو ضائع فرما دے گا۔ آج ہماری سورہ محمد کی آیہ مبارکہ 28 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، آج کے ہمارے درس مبارک میں یہودی اور کافر، منافق اور مشرکین، ان کا اسلام کے خلاف جو اتحاد ہے اس کے حوالہ سے قرآن پاک نے ہمیں بیان فرمایا ہے۔ فی زمانہ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں ایک جو بہت بڑا تیزی کے ساتھ کام بڑھتا چلا جا رہا ہے وہ یہودیوں کی سیاہ کاریاں ہیں، اور یہودی اس وقت سب سے زیادہ اسلام کے خلاف جو ہے وہ متحرک ہے اور اسلام کے خلاف وہ کام کر رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ شریف میں، زمانہ مبارکہ میں، اس وقت بھی سب سے زیادہ اسلام اینٹی جو کام ہوا ہے وہ یہودیوں کی طرف سے ہوا ہے۔ عیسائی اتنا زیادہ اسلام کے خلاف نہیں کام کرتا جتنا منظم ہو کر، اور پورا ایک تھنک ٹینک ہے یہودیوں کا، عیسائیوں کا بھی ہے لیکن یہودیوں کا اتنا سخت قسم کا تھنک ٹینک ہے جو اسلام کی تباہی اور بربادی کے لیے اور اسلام کے خلاف سازشوں کے لیے ہر لمحہ متحرک ہے، اور قرآن نے بھی اس کا اشارہ یہاں پہ ہمیں دیا ہے، قرآن نے بھی بتایا۔ تو یہاں انہوں نے کیا کیا کہ مشرکین سے انہوں نے ایک ملاقات کی اور مشرکین سے یہ کہا کہ تم لوگ بھی اسلام کے خلاف ہو اور ہم بھی اسلام کے خلاف ہیں، کچھ چیزوں میں تو ہم تمہارے ساتھ مل جاتے ہیں اور کچھ چیزوں میں تمہارا اور ہمارا جو اتحاد ہے وہ ممکن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود، وہ کنٹراڈکشن ہونے کے باوجود، اختلاف ہونے کے باوجود، ہم اسلام کے خلاف ایک بات پر تو اکٹھے ہیں۔ وہ نعوذ باللہ یہ بات تھی، وہ کہتے تھے کہ ایک تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یہ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہودی بھی یہ کہتے تھے اور کافر بھی یہ کہتے تھے، مشرکین بھی یہ بات کرتے تھے، حالانکہ یہ بات یہودی جو ہیں وہ تورات میں پڑھ چکے تھے۔ تورات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کو وہ تفصیل سے مطالعہ کر چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آخری رسول بھیجنا ہے جس کا نام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، ان کے والد گرامی کا یہ نام ہوگا، ان کی والدہ محترمہ علیہ السلام ان کا نام یہ ہوگا۔ یہ ساری باتیں اس میں موجود تھیں، لیکن بھائی ہم ان سب کے باوجود وہ اپنی ہٹ درمی پر قائم تھے۔ دوسری چیز انہوں نے کہا یہ بات ہم بھی نہیں مانتے اور تم لوگ بھی نہیں مانتے، لہذا اس پہ ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بناتے ہیں، نعوذ باللہ،
خود گھڑ کے لاتے ہیں اور آ کے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ بات مشرکین بھی یہی کہا کرتے تھے۔ مشرکین نے کیا کہا؟ نعوذ باللہ، تم نہیں ہو مگر ایک شاعر، اور شاعر جیسے شاعری بناتا ہے، نعوذ باللہ تم بھی یہ قرآن بنا کے لے کے آتے ہو اور آ کے لوگوں کو کہتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، حالانکہ تم پر کوئی فرشتہ نہیں آتا۔ اس کے مطابق مشرکین کا بھی یہی دعویٰ تھا اور یہودیوں کا بھی یہی دعویٰ تھا۔ انہوں نے کہا ان دو باتوں پر ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، اسلام کے خلاف اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف۔ ان دو باتوں پہ اکٹھے ہو گئے۔ یہودیوں نے کہا کہ اس کے بعد جو تم باقی جو 4-5 باتیں کرتے ہو اس پر ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ مشرکین یہ کہا کرتے تھے اور منافقین کہ نعوذ باللہ نیکی کا اجر جو ہے وہ بس دنیا کی حد تک ہے، کل مقام قیامت میں، حشر میں، نشر میں کوئی اس کا معاملہ نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی۔ انسان جب مر گیا ختم ہو گیا، بس اس کی کہانی ختم۔ دوسرا وہ یہ کہا کرتے تھے کہ حشر نشر نہیں ہوگا۔ تیسرا وہ کہا کرتے تھے حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ چوتھا وہ کہا کرتے تھے عذاب اور جنت یہ کچھ نہیں ہے، نہ ہم جنت کو مانتے ہیں نہ ہم دوزخ کو مانتے ہیں۔ یہودیوں نے کہا ان باتوں کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم مرنے کو بھی تسلیم کرتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے کو بھی تسلیم کرتے ہیں، ہم نیکی پر اجر اور برائی پر جزا اور سزا کو بھی مانتے ہیں، ہم جنت کو بھی مانتے ہیں اور دوزخ کو بھی مانتے ہیں۔ اور آخری ایک بڑی اہم بات انہوں نے کہا کہ تم بتوں کی عبادت کرتے ہو اور بتوں کو اپنا خدا مانتے ہو اور کہتے ہو نبیوں اور رسولوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس بات کو بھی تمہارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ یہودیوں نے کہا مشرکین سے اور منافقین سے، اس لیے کہ یہودی مانتے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہودی اس بات کو مانتے تھے، وہ کہتے یہ بت جو ہیں یہ ناپاک ہیں، یہ نجس ہیں، ان کو ماننا یہ شرک ہے اور شرک اللہ کو ناپسند ہے۔ تورات میں اس پر بڑی آیتیں تھیں شرک کے حوالہ سے۔ ان کا اس بات پہ بھی ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں اور تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اور ساتھ یہ کہا کہ تم کا یہ کہنا کہ تمہارا یہ دعویٰ کرنا کہ نبیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، انہوں نے کہا یہودیوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں انسانوں کی ہدایت کے لیے جو سامان تیار کیا ہے اور جو ذریعہ بنایا ہے وہ دو ہی چیزیں ہیں، یا اللہ کے نبی ہیں یا اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں۔ یہ یہودیوں نے اس بات کو تسلیم کیا۔ اب منافقین کا معاملہ کیا ہوا اور ان کے تبصرہ کیا تھا؟ قرآن نے بیان فرمایا ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی الشیطان سول لہم واملی لہم۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو یہاں سے پیٹھیں دے کے بھاگ گئے اس کے بعد کہ ہدایت ان پر خوب واضح ہو چکی، چاہے وہ یہودی ہیں چاہے وہ منافقین ہیں، زیادہ یہاں اشارہ منافقین کی طرف ہے۔ فرمایا جب یہ بھاگ گئے، ان پہ ہدایت واضح ہو گئی، تو شیطان نے ان کے لیے بڑے بڑے اعمال، بڑی بڑی امیدیں دلائیں، بڑے بڑے اعمال راستہ کیے، بڑی بڑی امیدیں ان کے دلوں میں ڈال دیں اور انہیں کہا کہ تم نے بڑا دیر تک دنیا میں رہنا ہے۔ یہی حال شیطان ہمارے ساتھ بھی کرتا ہے۔ شیطان ہمیں بڑی لمبی امیدیں دلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ شیطان یہ کہتا ہے جب بندہ نعوذ باللہ حرام کماتا ہے، حرام روزی کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، رشوت لیتا ہے، بھتہ لیتا ہے، قبضہ مافیا والا معاملہ کرتا ہے، شیطان کیا امیدیں دلاتا ہے؟ تیرے پاس اتنی دولت آ جائے گی، تیرے پاس یہ مال آ جائے گا، تیرے جناب یہ بنگلے ہو جائیں گے، تیرے جناب یہ مکانات ہو جائیں گے، یہ تیری گاڑیاں ہو جائیں گی، یہ جناب تیری عیش و عشرت ہو جائے گی، یہ تیرا ناز و نام ہو جائے گا، اور تو اپنی زندگی میں بھی بڑا وقت پڑا ہے، ابھی بہت سا وقت پڑا ہے۔ شیطان بڑی لمبی امیدیں دلاتا ہے۔ یہی باتیں آج ہمارے درمیان بھی آتی چلی جا رہی ہیں۔ ابھی جی بچہ ہے، عمر ہی کیا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ کہ مسلمان کے زبان پہ یہ جملہ، میں نے تو قرآن میں جو پڑھا ہے یہ منافقوں کا جملہ ہے، یہ یا منافقوں کا جملہ ہے یا یہودیوں کا جملہ ہے یا مشرکین کا جملہ ہے۔ مسلمان کا یہ جملہ نہیں ہوتا۔ مسلمان کا جملہ کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کا جملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کی ترغیب دو، جب 10 سال کا ہو جائے تو ڈنڈے مار کے پڑھاؤ۔ یہ ماں باپ فرض قرار دیے اور ماں باپ کو یہ جملہ سکھایا ہے، بیٹے پتہ نہیں تیری زندگی ہے کہ نہیں ہے، بچے پتہ نہیں تجھے اور موقع ملے نہ ملے، ابھی وقت ہے، آؤ مل کے اللہ کے حضور اپنا سر جبین نیاز اللہ کے حضور جھکا دیتے۔
مسلمان یہ نہیں کہتا ابھی عمر ہی کیا ہے، کتنی عمر ہے، کوئی ایک بندہ تو بتا دے ہمیں، کوئی ایک تو بتا دے، ہمارے علم میں نہ آیا ہو یا ہم نہ سیکھ سکے ہوں تو چلیں کسی کو پتہ ہو جملہ جو یہ بولتے ہیں وہ ہمیں بتا دیں کہ جناب کتنی عمر ہوتی ہے، کوئی ایک بتا دے آ کے ہمیں، چلیں ہم اپنا نظریہ بدل لیں۔ بھائی جب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عمر کتنی، تو پھر یہ جملہ کیوں بولتے ہو ابھی تیری عمر ہی کیا ہے؟ یہ جملہ کفریہ ہے۔ خدا را اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنی زندگی میں یہ صرف اولاد پیدا کرنے کی خواہش اور اولاد ہو جائے، یہ صرف نہیں ہے ایمان والوں کا کام۔ سب سے جو بڑی بات ہے وہ اولاد کی تربیت ہے، وہ اولاد کی تربیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب اولاد کیا ہے تو اس کے بعد آپ پر جو سب سے پہلا فرض آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علموا اولادکم محبت الرسول، فرمایا سب سے پہلے اپنی اولاد کے دلوں میں میری اور میرے رب کی محبت پیدا کر دو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ان کے دلوں میں ڈال دو، اور مسلسل ان کی تربیت کرتے رہو، مسلسل ان کی تربیت کرتے رہو۔ اور میں آپ کو یہ عرض کروں، ہم خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار دیتے ہیں جب ہم اپنے بچوں کا بچپن، ہم جو بڑا قیمتی ہوتا ہے، سفید ایک صاف دیوار ہوتی ہے، ایک سلیٹ ہوتی ہے، اس پہ آپ جو لکھ دیں گے وہ ہمیشہ کے لیے پکا ہو جائے گا۔ ہم وہ بچپن ضائع کر بیٹھتے ہیں اپنی اولادوں کا۔ یہ میں گزارش کروں آپ سے، آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں، آپ کو ایک ٹرک بتا رہا ہوں۔ اگر آپ نے چاہتے ہیں کہ کل بڑے ہو کے آپ کی اولاد آپ کی بات سنیں، جو کہ نہیں سنتی آج، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم ماں باپ ذمہ دار ہیں اس کے۔ جب وہ بچپن میں ہیں، بچپن سے انہیں نیک راستے کی طرف لگا دو۔ بچپن میں نیک راستے پہ لگانا بڑا آسان ہوتا ہے، بالکل ان کا دماغ صاف ستھرا ہوتا ہے، اس پر آپ چاہیں تو قرآن لکھ دیں، چاہے رحمان لکھ دیں، چاہے شیطان لکھ دیں، لیکن اب جب وہ لکھا جائے گا پھر بدلنا بڑا مشکل ہے۔ یہ بات ذہن میں نشین کر لیں، بچپن سے اپنی اولاد کو نیک راستے کی جانب لگائیں، انہیں سچ بولنا سکھائیں۔ ہم تو بیڑا ہی غرق ہو گیا ہے، جب باپ کہہ دیتا ہے جا بچے کہہ کے آگے باپا گھر پہ نہیں ہے، تو پہلے روز ہی آپ نے اس کی تختی کو برباد کر کے رکھ دیا، پہلے روز ہی آپ نے وہ تختی برباد کر دی اور سیاہ دھبا اس پہ لگا دیا۔ اب بچہ جب بھی اس کو موقع ملے گا وہ جھوٹ بولے گا، کیونکہ اس نے باپ سے سیکھا ہی جھوٹ ہے۔ آپ کوشش کریں، تربیت کریں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ ہم سب کا، آپ کوئی بھی طریقہ ہے اپنائیں۔ میں آپ کو سادہ سی مثال دیتا ہوں، میں حدیث شریف پڑھ رہا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا نا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دے تو وہ اپنے سب سے پہلی ذمہ داری اس پہ یہ ہے کہ وہ اس کی تربیت کرے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی ہے تو میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا اس کی تربیت کر۔ اس نے تربیت کرنا شروع کر دی۔ پھر آیا کچھ وقت کے بعد، یا اللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیٹی عطا فرمائی ہے۔ سرکار نے فرمایا پہلی کی تربیت کر رہے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جیسے آپ نے فرمایا اس کی تربیت کر رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا دوسری اللہ نے تجھے بیٹی دی ہے، اس کی تربیت کر۔ جب تو دونوں کی تربیت کرے گا، جو میں نے تجھے سکھایا ہے، قیامت والے دن تو جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو جائے گا۔ اب وہاں باقی لوگ بھی موجود تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کی تربیت کرو اور بچپن سے انہیں، سیدہ فاطمہ زہرا کا ایک میں قول پڑھ رہا تھا، آج ہمارے بعد میں جی ہماری بچیاں بیٹیاں ہماری بات نہیں سنتی جی، پردہ نہیں کرتی، وہ کیوں کریں گی جی؟ ہم نے بچپن میں پردہ کرنا ہی نہیں سکھایا، ان کو ہم نے بتایا ہی نہیں کہ پردہ کرنا ہے۔ آپ نے بیٹا یہ لباس پہننا ہے، بیٹا آپ نے یہ سر پہ دوپٹہ لینا ہے، بیٹا آپ نے یہ کرنا ہے۔ یہ جب بچی آپ کی 8 سال کی 10 سال کی چھوٹی بچی ہو آپ کی، آپ اس کو یہ چیز سکھائیں، تب تو ہم ریلیکس کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی وہ عادت بن جاتی ہے۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں بچپن میں اپنی بیٹیوں کو پردہ کرنا سکھاؤ تاکہ بڑی ہو کے پردہ ان کے لیے بوجھ نہ بنے۔ بچوں کی تربیت میں بار بار یہ اکثر درس دیتا ہوں، اس لیے کہ آپ کا فیوچر وہ ہے، آپ کے فیوچر آپ کی تنخواہیں اور آپ کے بینک بیلنس نہیں ہیں، آپ کا فیوچر آپ کی اولاد ہے، جو کل آپ کے لیے کچھ ہاتھ تو اٹھا کے دعا تو کر سکے، کل آپ کے لیے کوئی اچھا عمل تو کر سکے۔ یہ پیسے پوسے کوئی نہیں آپ کے کام آنے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جناب بیٹے اولاد ہی لڑ پڑے گی،
ہاں جی یہ میرا مکان ہو گیا، یہ پیسے میرے ہو گئے، یہ میرا پلاٹ ہو گیا، وہ آپ کے کوئی کام نہیں آنا، وہ ان کے کام آنے، آپ کے کام آنا ہے آپ کا عمل، اور جو آپ ان کی تربیت کر کے جائیں گے وہ آپ کے کام آنا ہے۔ میں آپ کو سمپل سی بات بتاؤں، میری بیٹی ہے 2.5 سال کی، اس کو میں شروع سے جی جب اذان آتی بیٹا چلو آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اب 1 ماہ ہو گیا اس کو میں نہیں کہتا، جو ہی اذان کی آواز سنتی ہے، 2.5 سال عمر کیا ہے، وہ کیا کرتی ہے، اس نے اپنا جائے نماز رکھا ہوا ہے، اس پہ نہ مجھے آنے دیتی نہ اپنی والدہ کو آنے دیتی، جو ہی اذان آتی ہے اٹھائے گی، خود ہی اس کو وضو میں نے مسے والا جیسا طریقہ ہوتا ہے یہ سکھایا ہے، وہ ایسے ہوا میں ہی ایسے کر کے مصلی بچھا کے نماز پڑھ لے گی، جیسے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو تو یہ اس کا آنا ہی پسند ہے، بس اتنا ہی کافی ہے، ظاہر ہے وہ آگے کرتی ہے، کیوں کہ اس کو میں نے بتایا، اس کو سکھایا، یہ بیٹا آواز کس کی ہے، اذان کی ہے۔ اور ایک دن آپ حیران ہوں گے، عصر کی اذان سے آیا، میں تھکا ہوا میں سو گیا، 10-15 منٹ رہتے تو مجھے نیند آ گئی، اذان کی آواز آئی، مجھے اس نے اٹھایا، بابا اذان ہو گئی ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں، یہ میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا، یہ ہمارا فرض ہے، میں آپ کو اس لیے کہتا ہوں کہ پہلے میں خود اپنے سے شروع کروں پھر آپ کو بتاؤں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ یہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اذان آئے گی، آپ کو بچہ لے کے مسجد میں آئے گا، بچہ آپ کو مسجد میں لے کے آ گیا، بابا آؤ چلیں مسجد میں اذان آ گئی ہے، یہ ذرا کر کے دیکھیں آپ، یہ میری گزارش پہ جا کے آپ یہ شروع کریں، جن کے بچے چھوٹے ہیں بڑے ہیں، آپ کوشش تو کریں نا۔ ہوتا کیا ہے عام طور پہ اذان آئی اور والد صاحب خود گھر سے نکل آئے، ایک آواز بھی نہ لگائی۔ آج کے بعد ایک اپنے اوپر ذمہ داری ڈال لیں، جب آپ نماز کے لیے آئیں نا ایک آواز ضرور لگا کے آئیں گھر میں ساروں کے لیے، خواتین سے کہیں کہ اٹھو نماز پڑھو گھر میں، بچوں سے کہو جو لڑکے ہیں بیٹا آؤ مسجد میں چلیں، بیٹیوں سے گھر میں کہو بیٹا چلو شاباش نماز پڑھو، ایک ہفتہ آپ کر کے دیکھیں، آپ کا گھر جنت نظیر بن جائے گا، پر رونق ہو جائے گا، وہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی صدائیں بلند ہو جائیں گی، اور پھر انشاءاللہ دیکھیے گھر میں برکتیں ہی برکتیں آتی چلی جائیں۔ تو یہاں پہ یہ بات جو اہم بات ہے فرمایا گیا، یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ کارہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر، انہوں نے کہا کہ بعض معاملوں میں ہم تمہاری اطاعت کریں گے بعض میں نہیں، واللہ یعلم اسرارہم، اللہ ان کی بدنیتوں کو جانتا ہے، ان کے اندر کی باتیں جو چھپی ہیں اللہ انہیں جانتا ہے۔ میرا مالک ہمارے دلوں کو پاک رکھے، ہمارے رازوں کو پاکیزہ فرمائے، ہمارے من کی دنیا کو پاک فرمائے، اور دنیا سے جب اٹھائے جائیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے خادم کی حیثیت سے اٹھائے جائیں، اور دین سے محبت کرنے والے ہوں، اور عمل ہمارے دامن میں ہو۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔